السلام علیکم۔ دولت اور جائیداد کے لیے ایک ظالم بھائی نے اپنی بہن پر کروایا کالا جادو۔ پہلا پارٹ آپ دیکھ چکے ہیں، آج پیش کیا جا رہا ہے دوسرا اور آخری پارٹ۔ پچھلے پارٹ میں آپ نے سنا کہ ایک بھائی جو پسند نہیں کرتا تھا کسی بھی عورت کو، اس کے گھر جب اس کی بہن پیدا ہوئی تو اس کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ اس کی بادشاہت میں کوئی شرکت کرنے والا آئے۔ اس کی بہن نے اپنی محنت اور لگن سے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا کہ ہر کوئی اس کی عزت کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کا باپ بھی۔ یہ بات برداشت نہیں ہو رہی ہے اس بھائی سے۔ وہ ملا ایک کالے جادو کرنے والے عامل سے اور اب وہی کر رہا ہے جو وہ عامل کہہ رہا ہے۔ کس حد تک وہ بھائی جائے گا، یہ جاننے کے لیے آج کا یہ دوسرا پارٹ دیکھیے۔ بس آگے کا کام آسان ہو گیا ہے۔ عامل نے ایک گڑیا نکالی، گڑیا کے سر میں سوئیاں چبھوئی اور اس کی ٹانگوں کو کالے دھاگے سے باندھ دیا۔ یہ لے، عامل نے گڑیا میری طرف بڑھا دی۔ میں نے دیکھا گڑیا پر نین تارا کا نام لکھا ہوا تھا، یعنی میری منزل قریب آ گئی تھی۔ میرے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ عامل نے قرآن دیکھ کر اس پر پڑھائی شروع کر دی، پھر پھونک مار کر مجھے دے دیا۔ اس کو اپنی بہن کے بستر کے نیچے رکھ دینا اور گڑیا قبرستان میں پرانی سی قبر میں دبا دینا، اور یہ چھری لو، ان پر یہ منتر پڑھنے ہیں جو میں تمہیں دیتا ہوں، اور آخر میں چھری پر پھونک مار کر گڑیا کے پیٹ میں گاڑ دینا۔ عامل نے تمام عمل کے بدلے میں بھاری رقم وصول کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں جھوپڑی سے نکلنے لگا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ میں وہیں رک گیا۔ انسان کا ضمیر اس کو کوڑے مارتا رہتا ہے جب تک انسان خود نہ ٹھان لے۔ میں نے اس کی آواز نہیں سنی، میرا ضمیر چیختا رہا۔ بارش تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ قدرت مختلف بہانوں سے انسان کو روکتی ہے، منع کرتی ہے، سمجھاتی ہے، ڈراتی ہے، مگر انسان جب شیطان بن جائے تو وہ کہاں باز آتا ہے۔ میرا ذہن الجھ رہا تھا، شاید عامل بھاگ گیا تھا۔ میری کیفیت کو وہ سمجھ رہا تھا۔ کالے عملیات چاند کے آخری دنوں میں کیے جاتے ہیں، خاص کر جب دشمن کو راستے سے ہٹانا ہو۔ اگر یہ دن گزر جائیں تو پھر پورا مہینہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ عامل نے تیر چلا دیا جو ٹھیک نشانے پر لگا۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا کہ مجھے روکنا نہیں ہے اور دل میں کوئی بھی خیال نہیں لانا ہے۔ فوراً ہی جھوپڑی سے نکل پڑا۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی، ماحول میں ایک خوفناک سا احساس بسا ہوا تھا۔ بجلی چمکنے سے قبرستان کا پراسرار ماحول مزید خوفناک لگ رہا تھا۔ میں نے گاڑی قبرستان کے باہر کھڑی کی اور ٹارچ نکالی۔ قبرستان میں چلتے ہوئے بار بار محسوس ہوتا کہ ابھی کوئی قبریں پھٹیں گی اور مردے باہر نکل آئیں گے اور مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ میں نے بہت مشکل سے خوف پر قابو پایا۔ بارش ابھی بھی جاری تھی۔ مجھے ایک پرانی خبر کی تلاش تھی۔ ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے میں گڑیا تھی۔ کیچڑ کی وجہ سے میرا پاؤں پھسلا اور میرے ہاتھ سے گڑیا گر گئی۔ پہلے پرانی خبر تلاش کر رہا تھا، اب گڑیا کی تلاش تھی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بہانے سے روکتا ہے، غلط کام کرنے سے، مگر روکتا وہی ہے جو انسان ہو۔ شیطان نے تو ازل سے، شروع سے ہی نافرمانی کی ہے اور آخر تک، ابد تک نافرمانی ہی کرے گا۔ میں نے زمین کی طرف ٹارچ کا رخ کیا۔ قبر پر روشنی پڑ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ قبر سے ہاتھ نکلے گا اور میری ٹانگیں پکڑے گا۔ میں نے ہمت کی اور گڑیا کی تلاش شروع کر دی۔ اچانک میرے پاؤں کے نیچے کوئی نرم سی چیز آئی تھی۔ میں نے دیکھا تو گڑیا تھی۔ میں نے کیچڑ صاف کیا۔ نین تارا لکھا ہوا تھا۔ منحوس کا پتلا بھی اتنا تنگ کر رہا ہے، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں نے جلدی سے پرانی خبر تلاش کی اور وہیں بیٹھ کر منتر پڑھنا شروع کر دیے۔ میرا منہ عامل کی ہدایت کے مطابق قبلے کے رخ کے مخالف تھا، یعنی قبلے سے میں نے رخ پھیر لیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے عمل شروع کیا۔ یک کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ 7 والی قبر کا منظر دیکھ کر میرا خون خوف سے جمنے لگا۔ 7 والی قبر پر ایک آدمی بیٹھا رو رہا تھا۔ میرا خوف سے خون خشک ہو گیا۔ اس کا لباس سفید لیکن بہت میلا ہو رہا تھا، چہرے سے کئی برسوں کا بیمار لگ رہا تھا، مگر حیرت کی بات تھی کہ بارش کے قطرے گرنے کے باوجود اس کا لباس گیلا نہیں ہو رہا تھا۔ خوف کے مارے میں عمل کرنا بھول گیا اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ برباد ہوئے وہ لوگ جو عورتوں کا وراثت کا حق کھا جاتے ہیں۔ کوئی ٹھکانہ نہیں ان کا جو اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں ہے۔ اس کی آواز سے بہت تکلیف نمایاں تھی، ایسی آواز جیسے بہت تشدد اور اذیت کے بعد انسان کر رہا ہو، کچھ کہہ رہا ہو، اور وہ بار بار رونے لگا۔ اب اس کی آواز اس قدر بھیانک تھی کہ مجھے لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں تیزی سے اٹھا، بھاگنے ہی والا تھا کہ وہی عامل نظر آیا۔ اس نے مجھے قبر کے پاس دھکیل دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ عمل ادھورا چھوڑ کر
تو میری مددگار قوتیں تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گی. عمل الٹا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے عمل پورا کرو. عامل کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی. ایک دفعہ پھر ضمیر کی جنگ شروع ہو گئی. آخرکار شیطان جیت گیا اور ضمیر کی آواز خاموش ہو گئی. اب مجھے اپنی زندگی کی فکر تھی. اپنی زندگی بچانے کے لیے میں نے تارا کو قبر میں اتارنے کا فیصلہ کیا. بارش ہلکی ہو رہی تھی. آخر میں نے چھری پر پھونک مار کر گڑیا کے پیٹ میں گاڑ دیا. بادل زور سے گرجا اور بجلی چمکی تھی. بجلی کی چمک میں سارا قبرستان نمایاں ہو کر بھیانک لگ رہا تھا. بہت سی چمگادڑیں نہ جانے کہاں سے شور مچاتی ہوئی گزر گئی. میرا دل خوف کے مارے دھڑکا تھا. کچھ عجیب و غریب پرندوں کی آوازیں بلند ہوئی تھی اور پھر ہر سو سناٹا چھا گیا. عمل ختم کر کے میں نے گڑیا قبر کھود کر اس میں دبا دی اور بہت مطمئن ہو کر گھر واپس آ گیا. میں بہت خوش تھا. گھر میں سب سو رہے تھے. خوشی خوشی نہایا، کپڑے تبدیل کیے. میں کافی دنوں بعد نہایا تھا، اس لیے خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا. میں بہت پرسکون ہو کر سو گیا تھا. اب عمل کا دوسرا مرحلہ تھا. یہ کام مشکل تھا کیونکہ میں کبھی تارا کے کمرے میں نہیں گیا تھا اور یہاں یہ کہ اس کے کمرے میں وہ قرآن رکھنا تھا. کسی ملازمہ کو کہہ کر یہ کام کروانا مناسب نہیں تھا کہ کہیں بات نہ کھل جائے. میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تاکہ حالات کا جائزہ لے سکوں. ملازم نے بتایا کہ ابا اور تارا ہاسپٹل کی زمین کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے. میرے پاس سنہری موقع تھا. میں فوراً قرآن لے کر تارا کے کمرے میں گیا اور جلدی سے بیڈ کے بالکل درمیان میں رکھ کر فوراً باہر آ گیا. کسی کو پتہ نہیں چل سکا. میرا بیٹا ہوا تھا. میں بہت خوش تھا. ساری حویلی میں جشن منایا گیا. پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی. ابا، اماں، تارا سب بہت خوش تھے. رات کے کسی پہر تارا کی چیخوں سے پوری حویلی گونج اٹھی. ہم سب اٹھ گئے. تارا مسلسل روئی جا رہی تھی. ابا اور اماں اسے تسلی دے رہے تھے. تارا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ بانو نے پریشانی سے پوچھا. بھابھی، میرے کمرے میں 2 لمبے لمبے کالے سائے تھے. وہ میری طرف بڑھ رہے تھے. انہوں نے میری گردن دبانے کی کوشش کی تو میری چیخ نکل گئی. تارا روتے ہوئے بولی. لگتا ہے کالے علم نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا تھا. میرے ذہن میں فوراً خیال آیا. اماں اسے اپنے کمرے میں لے گئی. بس پھر تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا. وہ ساری رات روتی رہتی، چیخیں مارتی رہتی. کبھی کہتی میرے سر میں درد ہو رہا ہے. کبھی کہتی میں جیسے ہی سونے لگتی ہوں ایسا لگتا ہے سارے جسم میں آگ لگ گئی ہے. وہ بیڈ سے اتر کر نیچے لیٹتی تو وہی کالے سائے آ جاتے جن کے آنے سے کمرے میں سڑے گوشت کی مہک آنے لگتی. وہ ساری رات جاگتی رہتی. چند دنوں میں اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی. میں اپنے کمرے میں پرسکون لیٹا اس کی چیخوں کی آواز سنتا رہتا اور مزے لیتا. میں جانتا تھا وہ سائے عامل کے موکل تھے جو عمل پورا کر رہے تھے، جو نین تارا کو ڈراتے تھے. حویلی میں سب بہت پریشان رہنے لگے تھے. کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ ساری رات فرش پر لیٹی رہتی. جیسے ہی بستر پر لیٹتی تو چیخیں مارتی اور اٹھ جاتی. ایک رات اسی طرح رونے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی. اماں ابا بری طرح سے رو رہے تھے. تارا سیڑھیوں کے پاس بے ہوش گری ہوئی تھی. اسے ہاسپٹل لے جایا گیا تو پتہ چلا اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی. وہ ویل چیئر پر واپس حویلی آ گئی. اس کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے رحم نہیں آیا. کس قدر پتھر دل تھا میرا. وہ سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی. ہنسنا بولنا سب چھوڑ دیا تھا. سب اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے اور میں اسے قبر میں اتارنے کا انتظام کر رہا تھا. کچھ دنوں بعد وہ سوتے میں مر گئی. کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اسے کیا ہوا تھا. میں خوش تھا. میرے راستے کا پتھر ہٹ گیا. اب پھر سے میری بادشاہی حویلی میں قائم ہونے والی تھی. اماں ابا غم سے نڈھال تھے مگر میرا خون سفید ہو چکا تھا. میں سگا بھائی تھا ہی نہیں. قاسم، مجھے لگتا ہے تارا کی موت قدرتی نہیں ہوئی. گل بانو پرسوچ انداز میں بولی. کیا مطلب؟ میں چونکتے ہوئے بولا. یعنی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تارا کو سایہ ہو گیا تھا مگر میرا دل کہتا ہے اس پر کسی نے کوئی کالا جادو کروایا تھا. بانو مزید بولی. کیا بکواس ہے. میں نے ڈانٹ دیا. میں اندازہ نہیں لگا رہی. اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی. صفائی کرتے ہوئے قرآن پاک ملا جس سے گل بانو مایوسی کے اور افسوس کے انداز میں بولی. بیکار باتیں کر کے میرا سر نہ کھاؤ. اپنے اندازے اپنے پاس رکھو. میں نے اسے جھڑک دیا. میرا دوسرا بیٹا پیدا ہوا لیکن یہ کوئی خوشی کی خبر نہیں تھی کیونکہ وہ معذور تھا. میرا دل بجھ سا گیا. چند دنوں کے بعد میرا بیٹا فوت ہو گیا. میرے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا. اماں ابا تو پہلے ہی جوان بیٹی کی موت پر نڈھال تھے. اب مزید دکھی ہو گئے. ایک قیامت تھی جو حویلی پر ٹوٹ چکی تھی اور پھر اس کے بعد حویلی پر غم کے بادل چھا گئے. حویلی میں پھر کبھی کوئی خوشی نہیں آئی. میرا بڑا بیٹا سیڑھیوں سے گرا اور گرتے ہی مر گیا. میری کمر ٹوٹ چکی تھی
गुलबानो बिल्कुल खामोश हो गई थी। तारा की मौत के बाद मुझे हर काम में नुकसान हो रहा था। कभी तैयार फसल तबाह हो जाती, कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता। एक रात में सोते से उठ गया, पसीने में भीग चुका था। मैंने ख्वाब देखा कि मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो एक लड़की बैठी रो रही थी। कौन हो तुम? मैंने उससे पूछा। उस लड़की ने सर उठाया तो मुझे हैरत का झटका लगा। वो नैन तारा थी। भाई, आपने मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? क्या आपने वक्त से पहले मुझे मार दिया? तारा की आंखों में आंसू और लबों पर शिकवा था। मेरे खौफ से पसीने छूट गए थे। मैं हैरान परेशान खड़ा था। मेरे अल्लाह, तू इसे कभी माफ़ नहीं करना। ये मेरा सगा भाई नहीं है, ये मेरा खून नहीं है। इसको दुनिया में कोई आफियत नहीं मिले, कोई भलाई नहीं मिले, न दुनिया में न आखिरत में। नैन तारा ने आसमान की तरफ देखा और दर्दनाक अंदाज में कहते हुए गायब हो गई। मैं कितनी देर तक बिस्तर पर परेशान बैठा रहा। ये मुसीबत मैंने खुद मोल ली थी, अब भुगतने का वक्त आ चुका था। मेरी बीवी फिर से उम्मीद से थी, पता नहीं क्यों। इस बार मुझे खुशी नहीं हुई थी। मुझे लगा कि इस बार मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। मैं सारी रात जागता रहता। नैन तारा की बेबसी, उसकी चीखें मुझे रात भर जगाती। मैं गांव की इमाम मस्जिद के पास अपना मसला लेकर गया। मुझे रात भर नींद नहीं आती। वो इल्म और हिकमत में बहुत समझबूझ रखते थे, काफ़ी इल्म था उन्हें। उन्होंने मेरा मसला सुनकर आंखें बंद कर ली और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जब आंखें खोली तो उनके माथे पर नागवारी से बल थे। कुरान पाक की बेहुरमती करो, काला इल्म करो और नाहक किसी का कत्ल करो, उसके बाद ये कहो कि मुझे सुकून की नींद नहीं आती। चौधरी साहब, मेरे पास आपके मसले का कोई हल नहीं। आपने हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों ही में ज्यादती की है। आप चले जाएं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इमाम साहब ने मुझे मायूस लौटा दिया। उसे शहर लेकर जाना पड़ा। डॉक्टरों ने जो खबर मुझे दी उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा बेटा हुआ था जिसके 2 सर थे, उसकी रंगत बिल्कुल सियाह थी। उसकी आवाज़ इस कदर भयानक थी कि सब लोग तौबा इस्तगफार कर रहे थे। मेरी बीवी मरने वाली थी, करीबुल मर्ग थी। डॉक्टरों ने साफ जवाब दे दिया था कि आपकी बीवी को हम बचा नहीं सकते हैं। कासिम, मैं जानती हूँ नैन तारा पर काला इल्म आपने करवाया था, कुरान पाक की बेहुरमती भी आपने की थी। अल्लाह ताला ने हमें औलाद के दुख दिए ताकि हमें सज़ा मिले। ये सुनकर मैं पागल हो रहा था और फिर मेरी बीवी ने दम तोड़ दिया। मेरा बच्चा भी मर चुका था। अम्मा अब्बा तो सदमे झेल के टूट गए थे। अब इस नए गम पर एक एक करके दुनिया से मुंह मोड़ गए। मैं सारा दिन दीवानों की तरह फिरता रहता था। जिस हवेली का वाहिद मालिक बनने के लिए इतना कुछ किया वो बर्बाद हो चुकी थी। एक दिन इसी तरह भटकते भटकते तारा की कब्र पर आ गया। वो दिन है और आज का दिन। मैं नैन तारा की कब्र पर रोज आता हूँ, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगता हूँ। कुरान पाक को हाथ लगाते हुए मुझे शर्म आती है। चौधरी कासिम खामोश हो चुका था। उसकी कहानी सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं जो उसे हौसला देने बैठा था, मेरा अपना हौसला टूट गया। मैंने एक नज़र चौधरी कासिम पर डाली और झोपड़ी से बिल्कुल बाहर निकल गया। बारिश अब भी हो रही थी, मगर अब मुझे वहाँ नहीं रुका जा रहा था। मैं बोझल कदमों से चलता हुआ कब्रों के पास से गुजरा तो मेरी नज़र तारा की कब्र पर पड़ी। उस खामोश और पुरसुकून कब्र के नीचे ये दास्तान छुपी थी। मैं घर आ गया। दिलो दिमाग चौधरी कासिम की तरफ लगा हुआ था। मुझे उस पर रहम आ रहा था, मगर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। काफ़ी दिनों तक मैं कब्रिस्तान नहीं गया। 2 हफ्तों के बाद मेरा कब्रिस्तान जाना हुआ तो देखा चौधरी कासिम का ड्राइवर नैन तारा की कब्र साफ कर रहा था और उस पर फूल डाल रहा था। मुझे हैरत हुई। मैं उसके पास चला गया। चौधरी साहब खुद नहीं आए। चौधरी साहब अब चल नहीं सकते। सुनकर शदीद हैरत का झटका लगा। क्यों, क्या हुआ? उन्हें किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है जिसकी वजह से वो माजूर हो गए हैं। ये सुनकर मैं सीधा हवेली पहुंचा। चौधरी बिस्तर पर लेटा था। मैं उसके पास गया। वो फूट फूट कर रो रहा था। मैंने वजह पूछी। बस अल्लाह ताला की पकड़ में आ गया हूँ, मैं अब चल नहीं सकता। मैंने कुरान पाक की बेहुरमती की थी। उस दिन मैं नैन तारा की कब्र पर बैठा रो रहा था कि अजीब और गरीब बड़े बड़े कीड़ों ने मेरी टांगों पर काट लिया। काले इल्म की वजह से मैं ईमान भी गंवा बैठा। जिस दौलत और जायदाद की खातिर मैंने ये सब किया, अब वो मेरे लिए बेमायने हो चुकी है। ये कहकर वो ज़ारो कतार रोने लगा। मैंने तसल्ली के चंद टूटे फूटे अल्फाज कहे और घर आ गया। फजर की अजान के वक्त मेरी आँख खुली। मैं वज़ू करके मस्जिद जाने लगा कि ऐलान हुआ, चौधरी कासिम रज़ा इलाही से वफ़ात पा गए हैं। मैं तेज़ी से मस्जिद की तरफ गया। मालूम हुआ कासिम की तकलीफ़ बहुत बढ़ गई थी, टांगें काटनी पड़ गई। कासिम की तदफीन के बाद मैं कब्र के पास बैठा उसकी मग़फ़िरत और आसानी के लिए दुआ कर रहा था
کہ اچانک میری نظر کچھ عجیب اور غریب کیڑوں پر پڑی۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ قاسم کی قبر کی طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ ایسے کیڑے میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ وہ تیزی سے قبر میں اتر کر غائب ہو گئے۔ میں نے شدت غم سے اور خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ اے اللہ، تو ہی چودھری قاسم کی مغفرت فرما۔ میں دعا کر کے قبرستان سے باہر آ گیا۔ بالکل صحیح ہے کہ کالا جادو کرنے والا کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتا ہے، اپنی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا، اپنا ایمان بھی گوا بیٹھتا ہے اور دنیا آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔ جس دولت جائیداد کے لیے، جس ورثے کے لیے اس نے اپنی بہن کو ٹھکانے لگایا، اس کی خود کی موت دنیا کے لیے نشان عبرت بن گئی۔